ڈال دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل ایک نیا سلسلہ شروع کریں گے، جس میں ہم قرآن پاک کے کلمات میں اسم، فعل، حرف کا اجرا کریں گے، یعنی قرآن پاک کے کلمات میں غور کریں گے کہ کون سا کلمہ اسم ہے، کون سا کلمہ فعل ہے، کون سا کلمہ حرف ہے۔ انسان جس کا تلفظ کرتا ہے، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے، اسے لفظ کہتے ہیں۔ لفظ کی دو قسمیں ہیں، موضوع، مہمل۔ موضوع با معنی لفظ کو کہتے ہیں، جس لفظ کا کوئی معنی ہوتا ہے اسے موضوع کہتے ہیں، جیسے قلم، کیونکہ قلم کا ایک معنی ہے اس لیے یہ موضوع لفظ ہے۔ اور مہمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، یعنی بے معنی لفظ کو مہمل کہتے ہیں۔ موضوع لفظ کی دو قسمیں ہیں، مفرد، مرکب۔ اکیلے موضوع لفظ کو یعنی مفرد کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کلمے کی تین قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ اسم اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود بتائے، جو اپنا معنی خود ظاہر کرے اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، یعنی زمانہ ماضی، حال، مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے، جیسے لفظ قلم، کیونکہ یہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے اور اس میں کوئی بھی زمانہ نہیں ہے، ماضی، حال یا استقبال، کوئی بھی زمانہ نہیں ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ اور فعل وہ کلمہ ہے جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ پایا جائے، جیسے ضربہ۔ ضربہ کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، کیونکہ ضربہ اپنا معنی خود بتا رہا ہے، یعنی اس میں مارنے کا معنی پایا جا رہا ہے، نیز اس میں ایک زمانہ بھی ہے، یعنی زمانہ ماضی ہے، مارا اس ایک مرد نے، یعنی گزشتہ زمانے میں مارا، اس لیے ضربہ فعل ہے۔ اور حرف اس کلمے کو کہتے ہیں جو اپنا معنی خود نہ بتائے، یعنی اپنا معنی بتانے میں دوسرے کا محتاج ہو، اسے حرف کہتے ہیں۔ اسم، فعل اور حرف کی کئی علامتیں ہیں۔ اسم کی ایک علامت یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہوتا ہے، یعنی شروع میں الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، جیسے الرجل۔ اور تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے، جیسے رجل۔ رجل کے آخر میں تنوین ہے تو معلوم ہوا کہ یہ اسم ہے، کیونکہ تنوین کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، جیسے غلام زیدین میں غلام، کیونکہ غلام مضاف ہے اس لیے یہ اسم ہے۔ اسی طرح مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مسند الیہ اسم ہی ہوتا ہے، جیسے زید قائم۔ اس مثال میں زید اسم ہے، کیا علامت ہے؟ کیونکہ یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مصغر ہونا بھی اسم کی علامت ہے، مصغر اسم ہی ہوتا ہے، فعل یا حرف مصغر نہیں ہوتے۔ اسی طرح منصوب ہونا، جیسے مکی، مدنی، یہ سب اسم ہیں کیونکہ یہ منصوب ہیں اور منصوب ہونا اسم کی علامت ہے۔ اس طرح اسم کی بہت ساری علامات ہیں۔ اور فعل کی ایک علامت یہ ہے کہ ماضی ہو، یعنی ماضی ہونا فعل کی علامت ہے، جیسے ضربہ۔ مضارع ہونا فعل کی علامت ہے، جیسے یضرب۔ امر ہونا جیسے انصر۔ اس طرح نہیں ہونا جیسے لا تنصر، یہ سب فعل کی علامتیں ہیں۔ اس طرح شروع میں قد، سین یا سوفا کا ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اور حرف کی علامت کیا ہے؟ حرف کی علامت یہ ہے کہ اسم و فعل کی کسی علامت کا نہ پایا جانا۔ جس کلمے میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہ ہو وہ حرف ہوتا ہے، یعنی کسی علامت کا نہ ہونا، اسم و فعل کی کسی علامت کا نہ ہونا،
یہی حرف ہونے کی علامت ہے، ٹھیک ہے۔ اسم اور فعل کی اور بھی بہت ساری علامتیں ہیں، آپ ان کو جاننے کے لیے النحو الکبیر، نصاب النحو، خلاصۃ النحو وغیرہ کتاب کا مطالعہ کریں، یعنی نحو کی کسی بھی کتاب سے اسم، فعل اور حرف کی علامات پڑھ لیں، پھر یہ ویڈیو دیکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں با حرف ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی، اس لیے با حرف ہے۔ اس کے بعد کلمہ اسم ہے، کیونکہ یہ مضاف ہے لفظ اللہ کی طرف، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ نیز اس کے شروع میں حرف جر داخل ہے، اور حرف جر کا داخل ہونا یعنی جس پہ حرف جر داخل ہو وہ اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ یاد رہے کہ ایک وقت میں ایک اسم میں ایک سے زیادہ علامات پائی جا سکتی ہیں، اسی طرح فعل میں بھی ایک وقت میں ایک سے زیادہ علامات پائی جا سکتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی علامت پائی جائے، ہاں ایک علامت بتا دینا کافی ہوگا۔ اسم کی آپ ایک علامت بتا دیں کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے اس لیے اسم ہے، کافی ہے۔ فعل کی ایک علامت بتا دیں کہ یہ علامت پائی جا رہی ہے اس لیے یہ فعل ہے، کافی ہے، اگرچہ ایک سے زائد علامات پائی جاتی ہوں۔ تو لفظ اسم، کلمہ اسم یہاں پہ اسم ہے۔ ایک علامت تو یہ ہے کہ اس میں حرف جر با داخل ہے، اور دوسری علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ شروع میں حرف جر کا ہونا اور مضاف ہونا دونوں اسم کی علامتیں ہیں۔ لفظ اللہ بھی اسم ہے، اس کی ایک علامت تو یہ ہے کہ اس کے شروع میں الف لام ہے، یعنی معرف باللام ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ دوسری علامت یہ ہے کہ یہ موصوف ہے، اور موصوف ہونا اسم کی علامت ہے، اسم ہی موصوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ الرحمن الرحیم اس کی صفتیں ہیں، اس لیے لفظ اللہ اسم جلالت اسم ہے۔ الرحمن الرحیم بھی اسم ہے، الرحمن الرحیم دونوں میں الف لام داخل ہے، اس لیے دونوں اسم ہیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں با حرف ہے، اس کے علاوہ چاروں کلمات یعنی لفظ اسم، لفظ اللہ، الرحمن، الرحیم، یہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اس آیت کریمہ میں الحمد اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، نیز یہ مسند الیہ ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ للہ میں لام حرف ہے، کیونکہ لام میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، یہی علامت ہے اس کے حرف ہونے کی۔ لفظ اللہ اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام ہے، نیز لفظ اللہ موصوف بن رہا ہے، رب العالمین اس کی صفت ہے، اس لیے لفظ اللہ اسم ہے، موصوف ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ اسی طرح لفظ رب اور عالمین یہ دونوں بھی اسم ہیں۔ لفظ رب میں علامت یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے لفظ رب، کلمہ رب اسم ہے۔ العالمین اسم ہے، کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، نیز یہ جمع ہے، اور جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ فعل بھی تو جمع ہوتا ہے، لیکن حقیقتاً فعل جمع نہیں ہوتا بلکہ فاعل جمع ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہم فعل کو جمع کہہ دیتے ہیں۔ حقیقتاً فعل جمع نہیں ہوتا، جمع ہونا، تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ رب العالمین اس آیت کریمہ میں صرف لام حرف ہے، اس کے علاوہ الحمد، اللہ، رب، العالمین یہ چاروں کلمات اسم ہیں۔ الرحمن الرحیم یہ دونوں بھی اسم ہیں، کیونکہ دونوں کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے یہ دونوں اسم ہیں۔ مالکی یوم الدین، اس میں مالکی اسم ہے کیونکہ مضاف ہے، مضاف ہونا اسم کی علامت ہے۔ یومی بھی اسم ہے کیونکہ یہ بھی مضاف ہے، مالکی یوم کی طرف مضاف،
یوم مسافلے ہو کر پھر مضاف الدین کی طرف، تو یوم بھی اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، الدین بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے۔ مالکی یوم الدین میں تینوں کلمات اسم ہیں، کیونکہ مالکی مضاف ہے، یوم مضاف ہے، اس لیے یہ دونوں اسم ہیں، اور الدین معرف باللام ہے، یعنی اس کے شروع میں الف لام ہے، اس لیے یہ اسم ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر ہونا اسم کی علامت ہے، ضمیر اسم ہی ہوتی ہے، ضمیر فعل نہیں ہوتا۔ اس طرح نعبد، نعبد فعل ہے کیونکہ یہ مضارع ہے، اور مضارع کا ہونا فعل کی علامت ہے۔ واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ ایاک اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر اسم ہے۔ نستعین، نستعین فعل ہے کیونکہ یہ فعل مضارع ہے، اور فعل مضارع ہونا یہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے، ماضی ہونا، مضارع ہونا، امر ہونا، یہ سب فعل کی علامت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں ایاک، دونوں ایاک اور دونوں ایاک اسم ہیں، واو حرف ہے، اور نعبد اور نستعین یہ دونوں فعل ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس میں اہدی فعل ہے کیونکہ یہ امر ہے، اور امر ہونا فعل کی علامت ہے۔ اس کے آخر میں نا ضمیر ہے کیونکہ نا ضمیر ہے، اور ضمیر ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے نا اسم ہے۔ الصراط اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور الف لام داخل ہونا یعنی جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے، اس لیے الصراط اسم ہے۔ المستقیم بھی اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں بھی الف لام داخل ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم میں اہدی فعل ہے، نا الصراط المستقیم یہ تینوں کلمات اسم ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے، اور مضاف ہونا اسم کی علامت ہے، اس لیے صراط اسم ہے۔ الذین اسم ہے کیونکہ یہ اسم موصول ہے، اور اسم موصول کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے، اسم موصول اسم ہی ہوتا ہے، فعل نہیں ہوتا۔ انعمت، انعمت فعل ہے کیونکہ یہ ماضی ہے، اور ماضی کا ہونا فعل کی علامت ہے، اس لیے انعمت فعل ہے۔ علیہم میں علی حرف ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، علی میں نہ تو اسم کی کوئی علامت ہے اور نہ ہی فعل کی کوئی علامت ہے، اس لیے علی حرف ہے۔ ہم اسم ہے کیونکہ یہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا ہونا اسم کی علامت ہے، ضمیر اسم ہی ہوتا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، اس میں صراط، الذی اور ہم یہ تینوں کلمات اسم ہیں، انعمت فعل ہے، اور علی حرف ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس میں غیر اسم ہے، کلمہ غیر اسم ہے کیونکہ یہ مضاف ہے۔ المغضوب بھی اسم ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے، یعنی اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اس لیے یہ بھی اسم ہے۔ علیہم، علیہم میں علی حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس لیے یہ حرف ہے۔ ہم اسم ہے کیونکہ ضمیر ہے، اور ضمیر کا ہونا اسم کی علامت ہے۔ ولا الضالین، واو حرف ہے کیونکہ اس میں اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے، اس طرح لا بھی حرف ہے کیونکہ اس میں بھی اسم و فعل کی کوئی علامت نہیں ہے۔ الضالین اسم ہے کیونکہ اس کے شروع میں الف لام داخل ہے، اور الف لام کا ہونا اسم کی علامت ہے، جس کے شروع میں الف لام ہو وہ اسم ہوتا ہے۔ نیز یہ جمع ہے، اور جمع ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس آیت کریمہ میں غیر، المغضوب، ہم اور الضالین یہ چاروں کلمات اسم ہیں، علی اور واو اور لا یہ تینوں کلمات حرف ہیں۔ اللہ و رسولہ اعلم، امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔
اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں یا کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں یا مشورہ دیں، یا فیضان درس نظامی واٹس ایپ گروپ میں ایڈ ہو کر سوال کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں سوال کا جواب دیا جائے گا اور آپ کے مشورے پر عمل کیا جائے گا۔ علم دین عام کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں، ان ویڈیوز کو خوب عام کریں، خوب شیئر کریں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔